آج سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی مثالیں اور دنیا۔ آیت نمبر 26 to 27۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیتوں میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئیں، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کی بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیتیں اتری اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ مچھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہو مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر ابن ابی حاتم۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو پسند فرمایا اور مناسبت بھی اسی کے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، بیان کرنے سے اللہ نہ رکتا ہے نہ جھجکتا ہے۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہیں، اور بعودتن کا زبر بدلیت کی بنا پر عربی قاعدے کے مطابق ہے جو ادنا سے ادنا چیز پر صادق آ سکتا ہے۔ یا ماں نکرہ موصوفہ ہے اور بعودہ صفت ہے۔ ابن جریر ماں کا موصولہ ہونا اور بعودن کا اسی اعراب سے معرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بکثرت رائج ہے کہ وہ ماں اور من کے صلہ کو انہی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں، اسی لیے کہ کبھی یہ نکرہ ہوتے ہیں اور کبھی معرفہ، جیسے حسان بن ثابت کے شعروں میں ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر ہیں، حب ہے یہ سوری، کہ ہمارے دل حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعودن
منصوب ہو حذف جار کی بنا پر اور اس سے پہلے اور بین کا لفظ مقدر مانا جائے۔ قصائی اور قراء اس کو پسند کرتے ہیں۔ ضحاک رحمہ اللہ اور ابراہیم ابلا رحمہ اللہ باؤدہ پڑھتے ہیں۔ ابن حبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ماں کا صلہ ہوگا اور عائد حذف مانی جائے گی، جیسے تمام تماماً علی الذی احسن میں فما فوقہا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز، جیسے کسی شخص کی نجیلی کا ایک شخص ذکر کرے تو دوسرا کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کسائی رحمہ اللہ اور ابو عبیدہ یہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ دوسرے یہ معنی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہاں گیا، اچھا، قتادہ بن عامہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فوقہا فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور نہ رکتا ہے، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے آڑ نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ جنہیں اللہ کے سوا پکار سکتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لی جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ ایک منٹ میں پانی پی لوں، ایک منٹ، سوری۔ اچھا، دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہو، جو بحکم اللہ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے، اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی چیز پر اختیار نہیں، اور جگہ فرمایا دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتا ہے، کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برابر کا حصہ دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں، اور جگہ ارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کو سنتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہوں، ایمانداران پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ انا کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مومن اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں اور کافر باتیں بناتے ہیں، جیسے سورہ مدثر میں ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ الْآخر، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آزمائش کا سبب بنایا۔
اہل کتاب یقین کرتے ہیں، ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اسی ہدایت و ضلالت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہی مثال کے دو رد عمل کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور مومن راہ پاتے ہیں۔ گمراہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں، اور مومن اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو اور بڑھا لیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہے۔ بعض نے کہا ہے کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مراد خوارج ہیں۔ اگر اس قول کی سند حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تفسیر معنوی ہے، اس سے مراد خوارج نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی تھی۔ تو یہ لوگ گو نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے، لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معانن فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لیے کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فسقت۔ چوہے کو بھی فویسقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں اور حرم کے باہر قتل کر دیے جائیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ بس لفظ فاسق کو کافر اور ہر نافرمان کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے، اور آیت میں مراد فاسق سے کافر ہے، واللہ عالم۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے فرمان کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں۔ مومنوں کے اوصاف تو اس کی برخلاف ہوتے ہیں، جیسے سورہ عد میں بیان ہے کہ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اترا وہ حق ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق نہیں توڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کانپتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا حکم ہو وہ اسے نہ ملائیں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی، جو اس کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے پر مشتمل ہے۔ اس کا توڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں عہد توڑنے والے اہل کتاب کے کافر منافق اور ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب بھی آپ تشریف لے آئیں آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ آپ اللہ کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں، اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود الٹا اطاعت سے انکار کر دیا، اور باوجود عہد کا علم ہونے کے اسے چھپایا، دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کا الٹ کیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس قول کو پسند کرتے ہیں، اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شک و کفر اور نفاق والے سب کے سب مراد ہیں۔ عہد سے مراد توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس عہد کو توڑ دینا توحید و سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ یہ قول اچھا ہے۔ زمخشری کا میلان بھی اسی طرف ہے، وہ کہتے ہیں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے جو فطرتاً انسان میں داخل ہونے کے علاوہ
روز میثاق بھی منوایا گیا۔ فرمایا گیا تھا کہ الستو بریکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر جو کتابیں دی گئی ان میں بھی اقرار کرایا گیا، جیسے فرمایا میرے عہد کو نبھاؤ، میں بھی اپنے وعدے پورے کروں گا۔ بعض کہتے ہیں وہ عہد مراد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی گئی تھی، جیسے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ الْأَخْ، جب تیرے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا، اور اس کا توڑنا اس سے انحراف ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر ابن جریر میں منقول ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عہد ربانی کو توڑنا منافقوں کا کام ہے، جن میں یہ 6 خصلتیں ہوتی ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ 6 خصلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہو، اور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو 3 اگلے کام کرتے ہیں۔ صدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلہ رحمی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہے، جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے قریب ہے کہ تم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ دو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے، یعنی جسے ملانے اور ادا کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے توڑا اور حکم عدولی کی۔ خاسرون، خاسرون سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے فرمان باری ہے ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سوا جہاں دوسروں کے لیے یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہے۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر رحمت الہی سے علیحدگی کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا، جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے۔ اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں، یعنی قیامت والے دن جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی، اس دن رحمت الہی سے محروم رہ جائیں گے۔ جی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں 2 آیات۔ اچھا، فاسق کے بارے میں بتائیں، فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ جو 6 کوالٹیز جو بتائی تھی، نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں فاسق کون ہوتا ہے؟ جو فساد کرتے ہیں۔ یہاں پہ معنی دیا نا کہ یہ لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو۔ نہیں ہے کسی کو اور پوائنٹ تو آگے بڑھیں۔ جی، اچھا، یہ عہد کے بارے میں جو تھا، عہد الست، ہوں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کیا تھا، کیسے ہوا تھا؟ کسی اور کو پتہ ہے تو پلیز بتا دیں، میرے پاس اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ہمیں تو مطلب جتنا یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب
سب کی سب روحوں سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور پھر سب نے جب جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے عہد کو نبھاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ عالم ارواح میں یہ چیلنج ہم لوگوں نے خود ایکسیپٹ کیا تھا، لائک ہمارے سامنے جنت اور دوزخ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انسان نے اپنے اوپر خود جو ہے وہ ایک بوجھ اٹھایا ہے۔ تو اوبویسلی ہم لوگوں نے جب دیکھا نا کہ جو شیطان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، مطلب اسے کیا لیول نہیں ملا، فرشتوں کی صف میں ایک جن کو کھڑا کر دیا جائے تو واقعی اس نے کچھ کیا تو ہوگا، لیکن وہ آ گیا تھا غرور میں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس نے نافرمانی کی ہے تو ہم نے اللہ کی محبت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نے آپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے اور آپ ہمیں ٹیسٹ دیں۔ یہ جتنی بھی آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، اور یہ جو ہمیں اپنا وعدہ یاد بھی نہیں ہے، یہ ہم نے خود سارے چیلنجز لیے ہیں کہ ہم آپ کو تب بھی مانیں گے اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں۔ اور اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بھیجی، اتنے پیغمبر بھیجے، تو یہ وہ وعدہ ہے جو کہ عہد الست ہے۔ اور میرے خیال سے مطلب میں جس ایک انٹرپریٹیشن پر سیٹسفائیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو مجھے وہ وعدہ یاد آتا ہے کہ جو وعدہ ہم لوگوں نے وہاں کیا تھا نا، اگر ہمیں نشانیوں کے باوجود دیکھیں، ہم سے جو سوال ہونے ہیں نا، میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے پیرنٹس سے ہوں گے، کیونکہ 1 کلک اوے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نکال سکتے ہیں اپنے موبائل سے، مطلب ہم کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، مطلب حق ہمارے اتنے قریب ہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے کہ اگر آپ اس سے بے وفائی کرو گے تو اوبویسلی ہم لوگوں نے یہ جہنم، اور یہ ہم نے خود کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں جہنم میں پھینک دیجیے گا اگر ہم آپ اس بات سے مطلب ہٹیں گے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے، اور مطلب جس طرح لاسٹ ہماری ایک کلاس میں بھی کسی نے کہا تھا کہ یہ وعدہ بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں یاد آ جاتا ہے اگر وہ اپنی روح کی نظر سے دیکھیں، اگر وہ اپنی روح کو ایکسیس دیں، یعنی کہ وہ کام کریں جو کہ ان کی روح چاہتی ہے۔ تو وہ چیزیں مطلب ہم لوگ اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ وعدہ آپ لوگوں کو کیسے یاد ہے، یہ تو ایک فرضی سی کہانی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل مانتا ہے اس چیز کو، کیونکہ روح کو پتہ ہے نا اس نے یہ وعدہ کیا ہوا، تو یہ ہے وہ چیز۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا، وعدہ اگر ہم لوگوں نے کیا تو انسان کتنا جلد باز ہے، جذباتی ہے، وعدہ کر لیا اور اب وہ جو عہد ہے اس ٹائم تو کر لیا وعدہ، اور اب وہ جو ہے پورا نہیں ہو رہا، یاد بھی نہیں ہے، تو وہ یاد اس طرح سے آئے گا کہ جب ہم اپنے پرپز آف لائف کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم سب ہر انسان کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا نا، ہر ایک نے جو جو ذمہ داریاں لی ہیں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو ہم نے رسپانسبلٹی لی تھی ایز اے مسلم، ہم نے تو یہ رسپانسبلٹی لی تھی نا کہ ہم تو آپ کے دین کو آگے پھیلائیں گے اور لوگوں تک حق پہنچائیں گے۔ تو ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد یاد آ جائے گا نا، مطلب اوبویسلی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم نے کوئی اسپیسیفک ٹاسک لیے ہیں، ایسے ہی ہم تکے سے مسلمان نہیں ہو گئے یا مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہو گئے، یہ سب کچھ ہم نے خود سلیکٹ کیا تھا۔ تو جب ہمیں یہ یاد آ جائے گا نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جب تک یہ یاد نہیں آتا ہم حق پر رہیں، مطلب ہمیں صحیح چیز کو سپورٹ کرنا ہے، تو جب ہمیں یہ یاد آ جائے گا نا ہمیں وہ ساری چیزیں بھی بہت بہت سچی لگیں گی۔ اچھا ایک کوشچن آیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے رشتے توڑنے والا بھی منافق کی ایک کوالٹی ہے، واٹ if they are toxic؟ اچھا threat to mental peace، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویسے یہ ایک اسلام تو ہے وہ نا مطلب میں نے کچھ چیزیں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ آپ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی اس طرح سے ہے آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے تو بے وقوف نہیں بننا ہوتا ہے،
لیکن ہاں یہ رشتہ، یہ بھی ایک شاید کوئی ایک باریک سی لائن ہوگی، کوئی اس پہ آنسر کر سکتا ہے؟ آئی تھنک جی ہم، جی کوئی بول رہا تھا. جی بولیں آپ. رشتہ توڑ دینا تو کہیں آپشن ہے نہیں ہمارے ریلیجن جتنا ہم نے اس کو دیکھا ہے. ہاں بھلے ہی ہمیں کبھی کچھ مطلب ہو جاتا ہے آپس میں، بٹ توڑ نہیں سکتے ہم. توڑنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے جوڑ کے، چاہے خون کے ذریعے کسی اور رشتہ، جیسے ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے. چلو ہسبینڈ وائف کی بات نہیں کروں گی، خون کے بارے میں بول رہا ہوں. تو وہ ہم توڑ نہیں سکتے. ایسے ہمیں ایسے ایک ایگزامپل ملتی ہے نا، جب حضرت عائشہ پہ وہ سلانڈر والا کیس ہوا تھا. ہوں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے وہ وہ ایک ریلیٹیو ہی تھا ان کا، مستا آئی تھنک نام تھا ان ہوں کا. جی ان کے ساتھ بھی وہ مطلب غصے میں آ کے انہوں نے ان کو وہ جو ان کو ہیلپ کر رہے تھے ان میں مالی طور پہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ. پھر اس پہ ورس بھی آئی قرآن میں کہ فرگیونیس پہ. تو فرگیونیس ایک ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ذریعے ہم رشتے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے جب آپ فرگیو کرو گے تو میں بھی آپ کو فرگیو کروں گا. تو ایک کچھ آزمائش کے نہیں طور ان پر. کا، خون کے رشتے تو obviously آپ توڑ نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے کوشچن کیا نا، وہ یہ تھا کہ ٹاکسک ہو، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے انسان جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے یا آپ ویسے بھی معاف کر دیتے ہو، ٹھیک ہے. کوئی غلطی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو شاید کبھی سمجھ بھی نہ آئے کہ وہ ٹاکسک ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے بارے میں شاید پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا. اب ہمیں اس میں عقل کا وہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان کے ساتھ مینٹین رکھیں گے، بٹ توڑ تو نہیں سکتے ہیں آئی تھنک. ہاں قرآن کی آیت ہے نا کہ برائی کا جواب جو ہے آپ اچھائی سے دو، تو یہی ہوگا اس میں. بعض اوقات تو پھر کبھی کوئی اپنے پیرنٹس کو بھی ٹاکسک کہہ دیتا ہے نا، تو ہمیں کچھ طریقہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا جس سے ہم مینٹین رکھ سکتے ریلیشن ہوں شپس ریلیشنز. کیونکہ ہوں ٹاکسسٹی ورڈ بہت کامن ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آ جاتی ہیں ان کا بھی مینٹل پیس بگڑا ہی ہوا ہوتا ہے جو ٹاکسک ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے ہوں گا. ہمیں خود ہی سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا نا ان چیزوں کا، تاکہ ٹائز بریک نہ ہو. وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کو نظر میں رکھ کے ہمیں کسی نہ کسی چیزوں کے تھرو کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا مینٹین، بھلے ڈیفیکلٹ ہو. اور اس میں ایک اور بات ہے نا کہ جب ہم ایک یہ اور والی چیز ہے باتیں مینٹل کرتے ہیں. پیس. ایک اور چیز ہے مینٹل پیس باہر سے تھوڑی آتا ہے، وہ آپ کے اندر سے آتا ہے. وہ اس پہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے میرا ڈسٹرب ہو گیا. دنیا میں تو ہر چیزیں پھر ایسی ویسی ہے نا، کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں کوئی بھی چیز. تو ہمیں وہ اندر سے لانے کی کوشش کرنی پڑے گی نا پیس خود کے لیے. اتنا ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، آئی نو ہم ہیومنس ہیں، بٹ پھر بھی اتنا ڈپینڈنٹ نہ رہے کسی پہ کہ ہم ان کے تھرو پھر ہمارا پیس ہی ڈسٹرب ہو. پیس ہمیں اللہ کے تھرو آنا چاہیے، نہ کہ ہیومنس کے تھرو. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اس اگلے بندے کے ساتھ کیا ہے. اگر وہ ہمارے پیرنٹس ہیں تو قرآن میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، جو کہ مشرک تھے، کس طرح سے مخاطب کیا ہے، اے میرے پیارے ابا جان، آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. مطلب کہ انہوں نے وہ جو ایک محبت اور احترام والا ایلیمنٹ تھا وہ نہیں نکالا. تو اگر وہ ہمارے پیرنٹس ہیں تو وی ہیو ٹو ہمیں اس کو مطلب ایک لمٹ میں رہنا. یہ نہیں کہ اگر وہ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم نے انہیں کہنا ہے کہ اچھا یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں لائک دس. لیکن اگر ہم ایک ریلیشن شپ دیکھیں اسپاؤس کا، تو اوبویسلی اگر وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن اور خلا کا آپشن بھی تو رکھا ہے. اور اگر وہ بہن بھائی ہیں تو اوبویسلی جس طرح ہم اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں انہیں بھی معاف کرنا چاہیے. اور جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہمیں ایز اے پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اور فارگیونیس کا تو پھر لیول ہی بہت بڑا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تھوڑی کہہ دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اوبویسلی یہ سارے رشتے، یہ سب کچھ ہماری آزمائشیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے کہ اتنا ٹاکسک ہے اور آپ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ ایک غلط چیز ہوگی. کیونکہ آپ کا پیس جو آپ کے مینٹل، آپ جو ہو، آپ کے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی نا. تو آپ اس کو کس طرح سے اس طرح لے سکتے ہو کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو آپ
مطلب آپ کی اسپیس کو خراب کریں. لائک اسپاؤسز کا اگر ہم بات کریں، خون کے رشتے تو آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن اللہ نے اگر یہ آپشن رکھا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپشن نہ دیتا کہ آپ توڑ سکتے ہو. بہت زیادہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا ہوتا ہے تھوڑا کچھ سچویشنز میں، لیکن اللہ نے ایک آپشن تو رکھا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو انسانوں کی نیچر کا پتہ تھا. کسی کا اور کوئی پوائنٹ ہے؟ ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو فاسق کا آیا تھا نا، تو اس میں کیا کہتے ہیں، جو یہ کفار تھے اور منافقات ہیں، ایسے جو ہم نے پڑھا. بٹ ہاں، اگر ہم ایسے اینالائز کریں تو جیسے ہم نام کے تو مسلمان ہیں، بٹ ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے باہر آ جاتے ہیں، اس کی فرما برداری سے. تو اس میں آلموسٹ مطلب جنرلی ہیومنس کے لیے، سب کے لیے وہ فولڈ آف اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ فاسق بنے. جیسے کوئی مسلمان نام سے تو ہے بٹ فاسق ہو تو پھر کیا وہ کافر بن جاتا ہے؟ نہیں، عربی میں نا جو انہوں نے پیچھے میننگ دیا ہے کہ عربک میں فاسق کہتے ہیں فرما برداری اور اطاعت سے نکل آنا، اللہ کی نافرمانی. مطلب اب اگر یہاں پہ ادھر قرآن میں آیا تو اللہ کے لیے آیا نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ہوں اور وہ نافرمانی کر رہے ہوں، لیکن وہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا. جی، میں وہی پوچھ رہی ہوں جو ہم نے ابھی اس میں تفسیر میں پڑھا نا، انہوں نے بتایا کہ وہ کفار اور منافق انہوں نے بتایا پرٹیکولرلی. بٹ میں پوچھ رہی ہوں جیسے مسلمان بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات نہیں مان رہے ہوتے اللہ کی بات، تو پھر وہ اس میں ہی آ جائیں گے کیا، کفار میں یا منافق میں، دونوں میں سے ایک میں آ جائیں گے؟ منافق میں آ سکتے ہیں، کفار میں نہیں آ سکتے نا. کفار تو وہ ہوتا ہے جو پھر شرک کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو وہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو سارے شہادت دے کے آتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو کافر نہیں بن سکتا. اور یہ بات ضروری نہیں ہے ایسا نا کہ جو ایمان لائے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوتا ہے. ایسے مسلمان بھی ہیں نا جو شرک بھی کرتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہوں گے نا. شرک وہ بھی اصغر اور کبھی ایک اکبر. اس کو ہاں وہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، بٹ وہ اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. جو اللہ کو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، جو اس کے شرائط ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اسے سبمیشن کرنا ہے، صرف اخلاص کے ساتھ ماننا ہے. یہ کنڈیشن جب کلمے کے ساتھ لگتی ہیں تبھی ہم ایک مسلم کہلاتے ہیں، ورنہ وہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہیں، یہ بالکل نہیں ہے ایسے. اس کے کنڈیشن کے ساتھ ہمیں اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور شرک کے بارے میں بھی پیچھے ہی پڑھا تھا ہم نے کہ وہ اتنا پوشیدہ ہوتا ہے جیسے کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی، اتنا زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ شرک کر رہے ہو. جیسے اگزامپل بھی دی تھی کہ اگر کسی کے چوری ہو جائے اور وہ کتا وہاں پہ بندھا اور کوئی کہہ دے کہ یہ کتے کی وجہ سے بچ گیا، تو یہ بھی شرک تھا. یہ والی بات دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا آخری والی. اگر کتا بندہ ہو، مینس ہم نے پیچھے تفسیر میں پڑھا کہ اگر کہیں پہ کتا بندھا ہو اور چوری سے بچ جائے، ٹھیک ہے، چوری نہ ہو، تو ہم لوگ جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہاں پہ کتا بندھا ہوا تھا اسی لیے بچ گئے، اس لیے بچت ہو گئی، چوری نہیں کر سکا. تو وہ کہ وہ بھی شرک ہے. صحیح صحیح. ہوں، ہوں، اس میں اور آیا تھا نا کچھ 5 جانوروں کے نام جو فاسق ہوتے ہیں. کوا، مطلب بچھو. ہاں، مطلب جانوروں میں بھی ایسے کیٹیگریز ہوتی ہے کہ کچھ مسلم ہوتے ہیں، کچھ فاسق ہوتے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ سبھی ہوتے ہیں نا مسلم ہی.
مطلب جو سبمٹ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ اپنی ول. تو یہاں پہ جو کچھ کچھ اینیمل جیسے کوا، چیل، بچھو، چوہا اور اور کالا کالا کتا، کتا. مطلب یہ فاسق ہوتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو ان کا سات بھی کھلا. حساب ان کا بھی حساب ہونا ہے. کے بارے میں مجھے نہیں پتا. آئی تھنک سو. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ان میں کچھ ایسی ٹریٹس ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں مکڑی کا ذکر کیا ہے کہ اس کا جو مطلب جالا اور اس کا گھر ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگزامپلس دی ہیں کہ دنیا کے جو یہ رشتے ہیں نا، یہ سب کچھ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ سب کچھ. تو میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اور ہم لوگ موسٹلی بہت سے لوگوں کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں ان کے ٹریٹ سے، لائک جس طرح آپ نے اسکارپین کی بات کی اور اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا قیامت میں نا سب سے پہلے جو محشر کے میدان میں ایک سینیریو اللہ تعالیٰ کریٹ کریں گے. اس میں کیا ہوگا کہ ایک بکری ہوگی یا مینڈھا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن یا ایسی ہی ہوگا، کوئی ایک جانور ہوگا. ایک بغیر سینگھوں والی بکری ہوگی اور ایک سینگھوں والی بکری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سینگھوں والی بکری سے کہ تمہارے پاس سینگ تھے اور تم نے بغیر سینگوں والی بکری کو کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، تو تمہارا بھی حساب ہوگا. مطلب یہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے تھا کہ اس وقت کتنا باریکی سے اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا تھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ اس دن جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ بچ نہیں پائے گا. تو اسی لیے وہ دعا پڑھتے تھے نا کہ میرا حساب کتاب جو ہے وہ آسان فرمائیے گا اللہ تعالیٰ سے. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں چلو پھرو دیکھو ہر چیز کو جو میں نے کریٹ کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. مطلب یہ ساری چیزیں ہماری نصیحت کے لیے. اینڈ اور ان لوگوں کے اندر جان ہے، ان میں روح نہیں ہے. تو یہ مسلم اور وہ سارا کچھ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر کی ہوئی ہے نا، یہ تو سبمٹ کی ہوئی ہیں ہمارے لیے ہیں. لیکن جس طرح ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا پرپز ہے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ٹریڈس کیسے مل رہے ہیں اور وہ چیز جو ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بولتے نا جو بھی میں نے بنایا تو وہ میری عبادت کرتے ہیں، مطلب جو باقی انسانوں کے علاوہ. تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ فاسق ہے اور ان کو قتل کر دینا ہے. ایسا بھی ہے نا، یہ اور اوپر سے صحیح حدیث ہے. مطلب وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس لیے جو چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی تو obviously اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ہم اس کو مار سکتے ہیں. آئی تھنک سو اس کی یہ یہاں انٹرپریٹیشن ہو پر سکتی ہے. ان کے بارے میں فاسق کا ورڈ یوز ہوا کہ یہ فاسق ہے، ان کو اس لیے قتل کر دیا جائے. ویسے میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات. آپ جو بول رہے ہو ہر ایک اینیمل سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ سائنس ہے اللہ تعالیٰ کی. پر یہاں ایسے مطلب یہ حکم آ رہا ہے نا جیسے کہ ان کو یہ فاسق ہے اور ان کو قتل کیا جائے. یہ مجھے تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. ان کی کچھ کوالٹیز ہوں گی، ٹریٹس ہوں گی، ان جو بھی جانور اور یہ جو بھی ہے نا وہ پڑھنے پڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ان میں کیا وہ ہے جو ان کو فاسق بناتے ہیں. جیسے بچھو کے کیونکہ بارے میں ایسا ہوتا ہوتا تو نہیں ہے ہے نا، کوئی بھی ان کہ کو مارتا نہیں ہے ایسے. مطلب ہم ایسے کبھی ان کو نہیں مارتے یا کوئی بھی نہیں ایسے مارتا. نہیں، بچھو کو تو مارا جاتا ہے، چوہے کو بھی مارا جاتا ہے، کوا اور چیل جو ہے ان کو، یا کتا ہوتا ہے اس کو تو عموماً ابھی ہمارے یہاں تو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو مارا جاتا ہے، لیکن بچھو کو تو مارا جاتا ہے. جب وہ ڈھسے مطلب اسی پوائنٹ پہ کہ جنرلی بھی ان کو مارنا ہے جو. عموماً تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو اس کو مار دیا جاتا ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو بلیک ڈاگ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ شیاطین بھی اس شکل میں آتے ہیں نا. تو بلیک ڈاگ کا آقا علیہ السلام نے ایک نشانی بھی بتائی تھی کہ وہ اگر تم اس طرح سے دیکھو تو یہ اوبویسلی شیطان یا پھر جن ہے، کوئی ہارمفل جن ہے. تو اس کو نشانی کیا تھی؟ یعنی بلیک ڈاگ تھا اور اس کی آئی کا کوئی کلر تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو اس طرح سے ہے کہ یہ اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ شیاطین لائک اس طرح سے ہوتے ہیں. اور صحابہ اکرام کے ساتھ تو اتنے زیادہ انسیڈنٹ بھی ہوئے تھے، اور سانپوں کی شکل میں بھی اور اس طرح سے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہو سکتی ہے.
یہاں پہ ایک چیز مس کر رہے ہیں ہم لوگ شاید، کہ یہاں لکھا ہوگا کہ حرم کے اندر اور حرم کے باہر، تو کیا پتا کہ جو کالے کتے کا ذکر ہے اور جو چیل کبوتر ہے وہ شاید حرم کے اندر کو، حرم کے اندر اگر یہ ہوتا ہے تو مار سکتے ہیں، تو حرم کے اندر اور باہر دونوں کا جو ہے وہ چوہے کا ہو اور بچھو کا ہو۔ نہیں نہیں، سب کا ہے، پانچوں کا ہے۔ اندر اور باہر حرم میں اگر اس لیے بولا گیا نا، حرم میں امان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہوں وہاں پہ قتل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی 5 چیزوں کا بولا بتایا، تو وہ اس لیے اندر کا اس لیے بولا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ بھی ہوں تو بھی آپ اس کو قتل کر دو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے نا، دیکھیے جو بھی حدیث وغیرہ ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں ایسے ہی سمجھ میں آ جائے اس کی ضروری نہیں ہے، ویسے اس کے بہت سارے کنڈیشنز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر کہیں موقع ملے تو آپ پڑھے، فہم الحدیث ایک کتاب ہے ماشاءاللہ، اس میں بہت اچھے طرح سے ایک نارمل پرسن کے لیے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے مخفی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ صرف ہم اس حدیث کو دیکھ کر اس کی ڈیٹیل نکالنے کے لیے ہمارے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کی بہت بہت بڑی اصلاح لکھی جاتی ہے علماء کے طرف سے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم صرف ایسے حدیث کو دیکھ کر اس کو ہم سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا سبھی کے لیے۔ تو کوشش کریں، ابھی جسے ایسے ہم نے اس کو آپ پڑھا نا، سبھی اپنے اپنے طور پر کوشش کریں، اس کی شرح نکالیں، اس کو آگے پیچھے اس کا جو بھی پس منظر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ فہم جی الحدیث نا بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ٹائم پہ جب بتایا گیا تھا کہ عورتیں اور کالا کتا، وہ آیا تھا ایک بیچ میں، ان کے بارے میں آیا تھا، تو پھر اس پہ میں نے تھوڑا سا دیکھا، اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال تھا کہ جب ان سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی صحیح حدیث ہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں کتوں سے مطلب کمپیئر کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ جب نا وہ آیا تھا، ہاں جب آیا تھا کہ سامنے سے اگر عورت کالا کتا آ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو انہوں نے بتایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری ٹانگیں ہوتی تھی پھیلی ہوئی، تو وہ ویسے نماز پڑھتے تھے اور میں اپنی یہ ہٹا دیتی تھی پھر وہاں سے، اور جب مجھے نکلنا ہوتا تھا میں تو یہاں بغل سے نکل جاتی تھی، تو انہوں نے ان کو ویسے، پھر ہمیں سچ میں اور ریسرچ کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمیں کلیئر ہو چیزیں، ہم ایسے نہ سمجھے جس سے بس آ رہی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اب ہمیں ڈاگس کے ساتھ کمپیئر کرنا اسٹارٹ کر دیا، پھر انہوں نے یہ مطلب یہ سنائی، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں معلوم ہوگی نا، انہیں کو پتہ ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی تھی وہ سامنے ہوتی تھی، کمرہ بھی چھوٹا ہوتا تھا، تو جب ان کو نکلنا ہو تو بغل سے نکل جاتی تھی، تو لاسٹ ٹائم کا تھا، پھر اس پہ میں نے تھوڑا اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ آئی ہوپ میں سمجھا پائی، میں نے جو بولا میں جلدی بول گئی کچھ، جی یہ ہم جی نے بالکل لاسٹ ٹائم سمجھ پڑھا میں آ ہے۔ ہاں ہاں، وہی کہ حدیث کے بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں دیکھنے کے، اور کچھ منسوخ ہوتی ہیں، جو کچھ ایسے ہوتے ہیں، بٹ اس میں اتنا سب مینشن نہیں کیا جاتا۔ جب بھی ہم حدیث کو دیکھیں تو یہ ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی بہت ایٹ لیسٹ نالج رکھیں ایز اے اسٹوڈینٹ، ورنہ ہم پھنس جاتے ہیں ان سب چیزوں میں کہ کیوں ہے، کیسے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وغیرہ، بٹ حدیث کی تھوڑی بہت بھی اگر فہم ہے ہمیں تو چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ جی صحیح ہے۔ آگے چلیں۔ جی ثنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ ٹھوس دلائل پر مبنی دعوت، آیت نمبر 28۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے،
اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنس نہیں امتنس کیا لکھا ہوا ہے یہ سنتینی الاخ اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ ہمیں جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا الْآخ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا، لیکن یہ قول غریب ہے۔ پہلا قول ہی درست ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمہ اللہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوچھتے تھے، قرآن نے مردہ کہا، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیات اللہم الارض المیہ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ جی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ نہیں یہ پوائنٹ تو آگے چلیں۔ چنا ایک اور آیت کر سکتے ہیں، ہم کر لیں۔ جی جی کر سکتے ہیں، 1 منٹ دیکھتی ہوں کتنے، ہاں ہو سکتی ہے۔ ایک پیج ہاں جی کر جی لیں۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوہن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کچھ اور دلائل۔ آیت نمبر 29۔ اوپر کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں۔ اب اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استواء یہاں قصد کرے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ سے ہے، اور سواہن کے معنی درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے ہیں۔ سما اس میں جنس ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم محیط کل ہے، جیسے ارشاد ہے الا یعلم من خلق، وہ بے علم ہو کیسے سکتا ہے جو خالق ہو۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، گویا اس کا علم محیط کل ہے، جیسے ارشاد ہے اچھا ٹھیک ہے، گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے،
جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دی، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفیع ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالی ہم تو برضا و خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جائے پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، جس کا بیان بھی ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلا کو بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مدرجہ بالا آیات میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے اشعار میں یہ موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ عطف کیا تو ہوتا ہے عطف؟ عطف یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم انگلش میں اینڈ کہتے ہیں نا، اور ہم دو ہم چیزوں کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے، اس کو عربی میں عطف کہتے ہیں، جو زمین اور تجوید میں آسمان۔ ہاں ہم ٹھیک جو تجوید میں ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے عطف، حروف عطف بولا جاتا ہے کچھ کو، اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اور یہاں پہ نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سما، یعنی جو عرب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، ہم کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے، کچھ پہلے بیان کرتے ہیں کچھ بعد میں بیان کرتے ہیں، تو ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا عربک میں کہ کچھ پہلے یا کچھ تاخیر نہیں شو ہو رہی ہوتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کچھ ڈیٹیل بتا رہے ہو تو آف کورس آپ کسی ایک چیز کو پہلے رکھو گے اور کسی ایک کو بعد میں رکھو گے، تو وہ تفسیر میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عربک میں وہ اس طرح سے لیتے ہیں اس کو۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت انتم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو ٹھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اسی طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں گی۔ اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی، البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ نون والقلم، مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفا پر ہے اور صفا فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر۔ زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ الْأَرْضُ، زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے دنوں میں پیدا کی۔ اس کا بیان کل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا۔
آسمان بنایا، پھر اسی میں 7 آسمان بنائے۔ جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، کہ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیاطین سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جسے فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی یہ سبتاتی ہے، یہ سبتے ہی ایام ثم استوى علی العرش، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جگہ فرمایا کانتا روتقن الاخ، یعنی یہ دونوں دھواں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ تفسیر صدی، یہ موقوف قول جس میں کئی قسم کا احتمال ہے، بظاہر ایسی اہم بات میں حجت تامان نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ ابن جریر رحمہ اللہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان میں موجود تمام چیزیں پیدا کی، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے، جو ایک پر ایک اس طرح ساتھ ہیں، اور زمینیں ایک نیچے ایک اوپر اس طرح ساتھ ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورہ سجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں، صرف قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے۔ قرطبی رحمہ اللہ اس میں توقف کرتے ہیں، والنازعاتی کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے، لیکن پھیلائی گئی ہے بعد میں۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ نازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچھانا بعد میں ہے، اور دہا کا لفظ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، گویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن چیزوں کی نشوونما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی، ان سب کو ظاہر کر دیا، اور زمین کی پیداوار طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی۔ اس طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے، چلنے والے ستارے وغیرہ ہیں۔ واللہ عالم۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں، عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ حدیث غرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے، اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔ امام بہقی یہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک پروسیس کے تھرو گزارا۔ اللہ تعالیٰ کن فیکن بھی تو کہہ سکتے تھے۔ اس کے اندر کافی کوشچنز ہیں، اگر کسی نے ریسرچ کی ہوئی ہے کریشن پر، تو دیکھیں جس طرح یہاں پر پہلے بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینیں بنائیں، اوپر نیچے 7 زمینیں بنائیں، اور وہ زمینیں کس پر ہیں؟ مچھلی پر۔ وہ مچھلی کہاں ہے؟ پانی پر۔ پانی کہاں ہے؟ صفا پر۔ اور اس طرح سے وہ مطلب فرشتوں نے پکڑا ہوا اس کو، مطلب ہینڈل کیا ہوا۔ تو کوئی اس کی انٹرپریٹیشن جانتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ جو ابھی کوشچن کیا ہے آپ نے، کن فیکون سے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، اوبویسلی
اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ عالم پتہ نہیں کیا، مطلب کہ یہ وہ مطلب عالم ہے جس میں ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کن جو ہے وہ تو اللہ نے کر دیا، لیکن یہاں پر ہر کام جو ہے وہ ٹائم لے گا. یہی حکمت ہے اس عالم کی، جو کہ اس دنیا کی، کیونکہ یہ ٹائم اور اسپیس کے اندر باؤنڈ ہے یہ دنیا. تو جس طرح یہ بنی ہے اسی طرح پھر یہ ٹائم لگے گا اور یہ ختم ہوگی. لیکن یہ جو اوپر والے پوائنٹس ہیں نا کہ کیا چیز کہاں پر ہے، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کر دے. لائک سوری انٹرپریٹیشن لائک اگر کسی کو پتہ ہے، کسی نے پڑھا ہے البدایہ والنہایہ میں تو. مجھے لگتا ہے اس کو کل کے لیے چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، ابھی وقت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو سبھی انشاءاللہ کل دیکھ کر آتے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ کل کریں گے، اور انشاءاللہ. کل کے اپنی ریسرچ کے ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ہاں جی، وہ بالکل سسٹر نے ابھی جو بتایا نا، وہ البدایہ میں اس کا کافی ڈیٹیل سے ذکر ہے. تو انشاءاللہ ایک کلو بھی مل گیا، تو اس میں سے آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. سبھی انشاءاللہ کوشش کریں اس کو پڑھ کر آئیں. چلو. چلیں پھر اس کو اینڈ کریں. جی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.